باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل الحمد ثمنا لنعمائہ وسببا لزیادۃ احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعظم من بلائہ والصلاة والسلام علی رسول العربی المکی المدنی الحاسمی الکرسی المنتہی الابتہی التہامی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و صفی ذنوبنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ درود بھیجیے غالب رسول کی ذات پہ۔ حضرات سامعین، بزرگان محترم، سادات مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج 16 ربیع الاول سن 1439 ہجری کو یہ میلاد مصطفیٰ طاہر بھائی کے زیر اہتمام پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے افتخار کی بات ہے کہ آج کی اس پاکیزہ محفل میں یعقوب کو یوسف ملانے والے علی نے آپ سے ملا دیا۔ اجازت ہے جی، گزارش ہے جی، طبیعتیں ہیں آپ کا ذہن ہے۔ ایک آیت کریمہ آپ کے ذہنوں کو نظر کی ہے، اسی پر طالب علم کی حیثیت میں گزارشات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں معززین جنگ، یہ آل محمد کا دربار ہے، یہاں پر ہر بھکاری کے خیرات لینے کا سلیقہ اپنا ہوتا ہے۔ مجھے یہ نہیں کہنا اللہ کرے توڑا ٹورا یا قبول ہو جائے، تے میلاد منظور ہو جائے، تے بانیاں دا یہ ہو جائے، تے مجمع دا وہ ہو جائے۔ قبولیت کی دعا اس عبادت کے لیے مانگی جاتی ہے جس کی قبولیت میں شک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کر دیں گے تو میلاد کا ماحول ہو جائے۔ دیکھیں آپ جتنے ہیں اس انداز میں جو ہے یہ میلاد سنیے کہ عرش والے بھی آپ کو دعا دیں کہ فرش پہ کیسا خوبصورت ذکر سماعت کیا جا رہا ہے۔ ایک آیت جو ہے اسی کا بھائی جان تھوڑا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ مہربانی۔ تھینک یو سوری ٹو، اجازت ہے جی؟ ارشاد خداوندی ہے فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید۔ آواز توحید آئی میرے حبیب، ہم نے ہر نبی کو اپنی اپنی امت پر شاہد بنا کے بھیجا، گواہ بنا کے بھیجا، ثبوت بنا کے بھیجا، بین بنا کے بھیجا، دلیل بنا کے بھیجا، برہان بنا کے بھیجا۔ بڑا بابا جی بڑا میڈیا تیز ہے جنگ دا، سبحان اللہ۔ جی اکھیں دے اکھیں نہیں لگ سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ درود بھیجیے گا محمد والے محمد، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اجازت ہے جی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بڑی بات سر جی، چلے جی گزارش آؤ جی مرشد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اجازت ہے جی؟ ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے جو ہے گزارشات کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید۔ آواز توحید آئی میرے حبیب زمانے کو بتا دے کہ ہم نے ہر نبی کو اپنی اپنی امت پر گواہ بنا کے بھیجا، شاہد بنا کے بھیجا، برہان بنا کے بھیجا، دلیل بنا کے بھیجا، ثبوت بنا کے بھیجا۔
آپ نے اندازہ نہیں لگایا، مجمع جو ہے سر جی آپ کا میرے سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، لیکن بندے آنکھ کی کسوٹی پہ فکرے کے قد کا تولنے کی زحمت فرماتے رہے، آپ نے توجہات نہیں فرمائی۔ دیکھیں اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے ہر رسول کو اپنی اپنی امت پر حاضر اور ناظر بنا کے بھیجا، یعنی امتی جہاں مرضی پایا جائے نبی اس پہ حاضر بھی ہوگا ناظر بھی ہوگا۔ قیامت کے دن ہر نبی گواہی دے گا، پالنے والے میری امت میں رہ کے فلاں نیک تھا میں جانتا ہوں، فلاں بد تھا میں جانتا ہوں، فلاں اچھائی کرتا تھا میں گواہی دیتا ہوں، فلاں برائی کرتا تھا میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ جتنے ہیں کروڑ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، پڑھے لکھے بھی سارے تھے، معززین جنگ میں سمجھا نہیں سکا۔ لفظ ایک بار پھر بدلنا چاہتا ہوں آپ کا دھیان میلاد مصطفیٰ میں لانے کے لیے، یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے ہم نے ہر رسول کو اپنی اپنی امت پہ گواہ بنا کے بھیجا۔ قیامت کے دن آدم گواہی دے گا، پالنے والے میرا بیٹا قابیل حابیل کو قتل کر رہا تھا، میں آئینہ نبوت میں دیکھ رہا تھا۔ لفظ ہوتے ہیں میلاد مصطفیٰ کے لیے، دائیں بائیں کوئی لفظ آیا ہی نہیں کرنا، سارا سینسٹی مجمع۔ آدم بتائے گا پالنے والے میرا بیٹا حابیل کا قابیل حابیل پہ چھری چلا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ یعقوب گواہی دے گا میرے بیٹے یوسف کو کنویں میں لٹکا رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں تھوڑا ذہن لے کے آئیے، اس انداز میں سنیے، 15-20 لوگوں کو ہونا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ 72 بھی 9 لاکھ سے جیت جاتے ہیں، مسئلہ 15-20 بندے ہونے کا نہیں ہے۔ اب تھوڑا مزاج بنائیے، دیکھیں عرش والے تو ساروں کو آپ دیکھ رہے ہیں، اب جتنے ہیں اس ذکر کی وارث ابھی بھی آپ کو دولت سکون عطا فرمائے۔ دولت سکون لیتے ہوئے نظر مولا نیاز حسین آج کے ذکر شبیر میں یہ نظر ہونے والا پیغام اپنے دامن میں ضرور لے کے جائیے گا۔ ہم نے ہر رسول کو اپنی اپنی امت پہ گواہ بنا کے بھیجا۔ موسیٰ گواہی دے گا پالنے والے میں فرعون سے مقابلہ کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم گواہی دے گا نمرود میرے لیے آگ کا الاؤ روشن کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ یعنی اللہ نے ہر رسول کو اپنی اپنی امت پر حاضر اور ناظر شاہد بنا کے بھیجا۔ 1400 برس پہلے اگر قرآن کا پیغام یہاں پہ ختم ہو جاتا، جنگ والوں آج 2 ٹکے کا مولوی محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا بشر کہنے کا حق رکھتا تھا۔ اللہ نے آیت روکی نہیں، پیغام آگے بڑھایا، آواز توحید حبیب ان کو بول، وجینا بکا علی ہؤلاء شہیدا۔ کملی والے ہم نے ہر نبی کو اپنی اپنی امت پہ گواہ بنا کے بھیجا، لیکن میرے حبیب جب ہم نے آپ کو بھیجا تو آپ کو امت پہ گواہ نہیں بنایا بلکہ نبیوں پہ گواہ بنا کے سارے بولو حیدری۔ آپ نے اندازہ نہیں لگایا، دیکھیں میں ابھی تک میری جہاں پہ روح لے کے جانا چاہتی ہے وہاں میرے سامعین گرامی نہیں پہنچے۔ یعنی کملی والے جب ہم نے آپ کو بھیجا تو آپ کو امت پہ گواہ نہیں بنایا، نبیوں پہ گواہ بنا کے بھیجا، نبیوں پہ گواہ بنا کے بھیجا۔ آپ کا دھیان نہیں تھا ورنہ اوقات سے زیادہ آپ پذیرائی دیتے۔ پھر فکرہ بدلنا چاہتا ہوں، یعنی قیامت کے دن میرا مصطفیٰ گواہی دے گا، پالنے والے میں محمد گواہی دیتا ہوں، آدم بن رہا تھا میں دیکھ رہا تھا۔ ہائے 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 لفظ ہوتے ہیں سر، تھینک یو، لفظ ہوتے ہیں۔ دیکھیں طاہر بھائی جو ہے اچھا نہیں لگتا، یہ اپنا علاقہ ہے، بندہ کسی کی تو میں کرے، لیکن سر درد دل کہنے کا تو حق ہے نا۔ ملت کے رہبروں کی اداؤں کو دیکھ کر سوچتا ہوں قوم کا غدار کون ہے۔ دیکھیں میری قوم مسئلہ آپ کا نہیں ہے، ذاکرین نے آپ کو لگایا ہی خیبر خندق سننے پہ ہے۔ جی اس انداز میں اور بھی طریقے ہیں آل محمد کے فضائل سماعت کرنے کے، یہ نہیں داد لینی ہو 4 فکرے خیبر دے پڑھو ایک خندق دا مجمع اٹھ کے چھت نہ لگ جائے۔ یہ طاہر بھائی ممبر رسول ہے، میں 100 میلاد فیل پڑھ کے اتر جاؤں نا تب بھی میرا چولہا ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ میرے جیسے کروڑ کتے ہر شام کلندر کے در پہ جھکتے بعد میں ہیں، لنگر پہلے آ جاتا ہے۔ میلاد کا کم از کم ماحول تو بنائیے، جنگ کی سرزمین، مہربانی ماحول بنائیے۔ فکرہ ایک لمبی جو ہے گزارشات نہیں کرنی، طویل سفر کرنا ہے، بس ایک فکرے تک لانے کے لیے زحمت سماعت دینا چاہتا ہوں۔ کردار مصطفیٰ پہ کملی والے جب ہم نے آپ کو بھیجا تو آپ کو نبیوں پہ شاہد بنا کے بھیجا۔ یعنی مصطفیٰ کہے گا پالنے والے آدم بن رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، نوح سفینہ بنا رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، موسیٰ لڑ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، ابراہیم آگ میں پھینکا جا رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، یعقوب بیٹے کے ہجر میں تڑپ رہا تھا۔ اگلی لفظ تو کم از کم آپ بولیں، میں دیکھ رہا تھا، یوسف بازار میں بک رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، داؤد لوہے کو موم کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، یونس مچھلی کے پیٹ میں تڑپ رہا تھا۔ مہربانی
बड़े इत्मीनान से आप खालिक के इत्मीनान का जिक्र समात फरमाएं। लंबी चौड़ी जो है ज़हमत समात आपको देनी नहीं। इसी एक आयत पे गुजारिशात ख़त्म होना चाहती हैं। अपने घरों को जाइएगा ज़रूर दौलत सुकून लेके। नज़र पैतन आज की मिलाद में नशर होने वाला ये पैगाम अपने दामन में ज़रूर लेके जाइएगा कि मजलिस शबीर में ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा में बयान क्या किया गया। कमली वाले जब हमने आपको भेजा, गलत जहन है उस बंदे का, भाई थोड़ी यही को कम करिए। इरफान में पेटे तो नहीं लेके आया, लफ्ज़ लेके आया। आले मोहम्मद हाजिर नाज़िर लफ्ज़ों की ज़ाकरी जो है वो मेरिट पे ज़ाकरी सुनने वाले। ये है ना सर जी, पिछले दिनों मेरा टीवी पे लाहौर के चैनल से प्रोग्राम आ रहा था, तो वहाँ पे अहले सुन्नत वल जमात देवबंद और नात खान और सारे वो बैठे थे। उनकी बीबी जो है वो माइक लेके चलती चलती मेरे मुंह पे आई और कहती है कि तुम मिल्लत जाफरिया के प्लेटफॉर्म की तरफ से आयो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम किरदार मुस्तफ़ा पे रोशनी डालो। मैं कहा देखो बीबी, ये चैनल तेरा, ये मीडिया तेरा, ये साउंड तेरा, ये स्टूडियो तेरा, ये टीवी तेरा, कैमरे तेरे, तेरा जी करे तो मुझे चैनल पे बैठने दे, तेरा मर्जी करो तो यहाँ से बाजू पकड़ के बाहर निकाल, लेकिन सवाल ठीक कर, रोशनी उस पे डाली जाती है जिस पे अंधेरा होता है। इसका हाथ अली का है जो मजलिस में बोलने को तो ही नहीं समझ। जी जी, जिक्र जिंदा दिलों का है, जिक्र जिंदा ज़बानें बोलती हैं, लफ्ज़ होते हैं, लफ्ज़ होते हैं। या तो जी मैं बिस्मिल्लाह करा, बुलंद होने वाले पंजों पे पंजतन राजी जा। जी आप करोड़ से ज़्यादा अहमियत क्या मिले सिंसाल्टी मजमे की, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको जो है आज़ादारी के ज़ौक़ का आइडिया ना हो। सर इसी आयत पे मिंबर जो है ताहिर भाई छोड़ो चाहता हूँ, लंबी चौड़ी मजलिस नहीं, मिलाद मुस्तफ़ा के लिए मेरे हबीब जब हमने आपको भेजा तो आपको नबियों पे गवाह बना के भेजा। फ़िक्र का सवाब किबला जरदारी साहब अल्लाह मकामहू को पहुँचे, फ़िक्रा उनका है, सवाब उनको पहुँचे। किबला कहते थे खबरदार, बुखारी वाला रसूल न मान, कुरान वाला मोहम्मद मान। सुभान अल्लाह कर दे मेरे नौजवान भाई, सुभान अल्लाह करेंगे तो फिर डाल में जन्नत की लहरियाँ। बुखारी वाला रसूल और है, कुरान वाला रसूल और है, अनपढ़ बन के आने वाला रसूल और है। सर जी एक फिक्रा नज़र करूँ, ये तार भाई मैं अशरा मुहर्रम पढ़ता हूँ जी हर साल ना मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास लाहौर में। अफवाज पाकिस्तान की 37 यूनिटें वहाँ पे मुझे सुनने के लिए जमा होती हैं। ये फ़िक्रा वहाँ पे पढ़ा है, उसके बाद अब नज़र कर रहा हूँ, आप थोड़े नहीं आपको करोड़ से ज़्यादा अहमियत के हमें लोगों को समझ के। वहाँ पे मिलिट्री वालों ने सवाल किया कि ये क्या कैसा दीन है, 1400 साल हो गए हमें कलमा पढ़ते हुए, जब भी तर्जमा किया जाता है यही किया जाता है, बेचारा यतीम बन के आया, अनपढ़ बन के आया, वालदैन काफिर, पालने वाला काफिर, माँ बाप काफिर, न खाने को मिलता था न पीने को मिलता था। देखें मैं पाकिस्तान में रहने वाले 9 करोड़ मातमियों की तरफ से मुअज़्ज़िज़ीन जंग की समातों को नौकर फ़िक्रा नज़र करना चाहता है। आपकी तबीयत बने आप अज़ा खाने के फ़र्श पे जुमला समात करिए, मिजाज बने तो इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब के एक बार अपने अकीदे के कद सिदरतुल बुलंद करिए। फ़िक्रा नज़र करना चाहता हूँ मैं कि ना हम लड़ाई चाहते हैं, ना झगड़ा चाहते हैं, न किसी को काफिर काफिर कहना चाहते हैं, न गालियाँ देना चाहते हैं। गालियाँ वो देता है जिसका इमाम गालियां दे। ना हमने कभी किसी को गालियां दी है, ना हमारे आइमा ने गालियां दी है। हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि कमली वाला अनपढ़ बन के आया। अनपढ़ कौन होता है भजन? जो न लिखना जानता हो न पढ़ना जानता हो, जिसे न लिखने का पता हो। सही कह रहा हूँ सर, न लिखना जानता हो न पढ़ना जानता हो। मैं कहा एक लम्हे के लिए हम 9 करोड़ पाकिस्तानी शिया इस बात का एतराफ़ कर लेते हैं कि मोहम्मद न लिखना जानता था न पढ़ना जानता था। अगर लिखना पढ़ना जानता नहीं था तो कागज कलम दबा देते हुए बड़े बड़ों को मौत क्यों आ गई थी? जी मैं बिस्मिल्लाह जी 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 करा थोड़ी समझ लो सलाम जी जी ना 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 हम रिवायतों वाला रसूल कल मानते थे, पैदा होने वाला मोहम्मद ना हम पहले मानते थे ना हम आज मानते हैं। देखिए सर ये कैसा दीन है? नाजिल हुआ रसूल, ये भी रबीउल अव्वल का महीना है, रमज़ानुल मुबारक का महीना आएगा, पूरी दुनिया का मुसलमान चीख चीख के आसमां सर पे उठा लेगा, शबे नज़ूले कुरान लैलतुल कद्र आ गई, 1000 महीनों की रातों से बेहतर है, गुनहगार बख्शे जाते हैं, चोर वली हो जाते हैं, ये होता है वो होता है। 14वीं सदी का कलमा गो, तुम्हें आज तक आपने और मोहम्मद के स्टेटस में फ़र्क ही नज़र नहीं आया कि तू घर से निकल कर बाजार में जाकर ताज कंपनी वाला कुरान खरीद के लाए। तेरा 400 वाला कुरान तो नाज़िल हो रहा है और वो
محمد جس کی اداؤں کا نام قرآن ہے پیدا کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، انہی حق انہی حق انہی حق۔ اچھا جی نتیجہ نظر کرنا چاہتا ہوں، نتیجہ نظر کرنا چاہتا ہوں۔ کملی والے ہم نے جب آپ کو ارسال کیا تو آپ کو نبیوں پہ شاہد بنا کے بھیجا۔ سیدی حاضری جی قبول کریے، آخری فکرہ سرزمین جنگ کو نوکر سلام کر کے طالب دعا ہوا چاہتا ہے۔ ختم ہو گئی میلاد، آخری سطر جی۔ آئے گا یوم حشر، لگ جائے گی کرسی اس بے نیاز کی، سامنے قطار میں ایک کم سوا لاکھ نبی، آواز توحید آئے گی، آدم جی خالق آدم میری بارگاہ میں آؤ، آئیے میری حضور میں، بتائیے آپ کو ہم نے ابل بشر بنا کے بھیجا، مسجود ملائک بنا کے بھیجا، انسانیت کی ابتدا کا صحرا تیرے سر پہ سجا کے بھیجا، آؤ میری بارگاہ میں، بتاؤ دنیا میں جا کے کیا کرتے رہے، کارنامہ نبوت ہے کیسے انجام دے۔ مجلس کا ایک مقصد ہوتا ہے لپر لپر یہ وہ، پہلے سر کہہ رہے تھے کہ مجمع کے ساتھ بدتمیزی اچھی نہیں لگتی، لیکن دائیں بائیں کی ادھر ادھر کی باتیں نہیں، آپ ذکر شبیر میں نظر مولا ذہن لے کے آئیے، نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ آدم جی پال صفی اللہ بنا کے بھیجا، آؤ زمانے میں کیا کرتے رہے، نوح جی پالنے والے نجی اللہ بنا کے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، تیرے سفینے کو نجات کا پروانہ قرار دیا، بتاؤ زمانے میں آ کے نبوت کیسے پہنچائی، عیسیٰ جی پالنے والے بطول جیسی ماں کا بیٹا بنا کے بھیجا۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر، جی سر۔ اچھا جی آپ نے واہ واہ کہیے تو ایک لفظ کو طاہر میرا فکرہ کما یہ سر جی علامہ عباس کہا یہ فکرہ میرا نہیں، جنگ والوں نہ میں اتر کے ونجا، نہ میرا گریبان پھڑنا ہے، نہ تو نہ میں نہ پرچہ نہ ایف آئی آر، فکرہ آپ کی طبیعت کو اچھا لگے آپ سبحان اللہ کہیے، نہیں آپ کا موڈ بنے معاشر کے دن داد دینے کو آپ وہاں پہ دیجیے گا، دی بھی خیرات مل جائے گی، فکرہ میرا نہیں، سرزمین سیون پہ ایک ولی کامل نے عطا کیا تھا، ثواب اس کو پہنچے۔ میں سر یہ فکرے پڑھے، اس نے کہا عرفان بھائی کہ یہ بطول کیا ہے، میں کہا جی آپ بتائیے بطول کیا ہے، وہ ولی کامل کہتا ہے یاد رکھو اپنی پوری ظاہری زندگی میں لمحہ اول سے لے کے وقت آخر تک، آنے سے لے کے جانے تک، پوری ظاہری زندگی میں جس معظمہ کے قیام رکوع اور سجدے کو اللہ محمد اور علی بھی مل کے دیکھ نہ پائیں اسے بطول کہتے ہیں۔ تھینک یو تھینک یو، جوانی سلامت رہے آپ کی، جوانیاں بے داغ رہے میری قوم کے جوان۔ جی جی گزارشات آگے جانا چاہتی ہے، بہت وقت لے چکا آپ کا، آخری فکر نظر کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ جی پالنے والے کلیم طور سینہ بنا کے بھیجا، آؤ میری بارگاہ میں، بتاؤ زمانے میں کیا کرتے رہے۔ ایک بار بے نیاز اللہ جنگ والوں سوال کرے گا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کے بدن پہ لرزہ طاری ہوگا، ہر نبی کا بدن تھر تھر کانپے گا غیظ پروردگار سے، تمام نبی دوڑتے دوڑتے وہاں آئیں گے جہاں کرسی صدارت پہ جان ابو طالب بیٹھا ہوگا۔ تھک گئے نے جنگ والے، تھک گئے نے، زندہ زبان مجلس ذکر اعظم میں بولتی ہیں جی، جان ابو طالب کے پاس آ کے ہر نبی کھڑا ہوگا، ہاتھ جوڑ کے ہر نبی کہے گا کملی والے میرا آدم کہے گا میرا صفی اللہ ہونا نہیں بچتا، نوح کہے گا میرا نجی اللہ ہونا نہیں بچتا، عیسیٰ کہے گا میرا روح اللہ ہونا نہیں بچتا، یوسف کہے گا میرے حسن پہ انگلی اٹھی جاتی ہے، ایک بار کملی والا کہے گا تمہاری نبوتیں بچتی کیسے ہیں، ہر نبی ہاتھ جوڑ کے کہے گا کملی والے میری نبوت تب بچتی ہے اگر بارگاہ توحید میں جا کے آپ میری نبوت کی گواہی دو۔ بندہ شیعہ نے گھر جمع داد ہو گئی میرے حصے کی، آپ فکرہ سماعت کریے، محمد مصطفیٰ اسی اسنا میں اپنی کچہری سے دو نمائندے کھڑے کرے گا، کون؟ سید الشہداء جناب امیر حمزہ، قدردان، علم کے قدردان، میرے اسکول کالج میں جانے والے نوجوان بھائی، فکرے آپ کے لیے سر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ پلیز، یہی فکرے 100 مجلساں پڑھا طاہر وکھریاں، ایک فکرے دے وچ گزارشات، کملی والا دو نمائندے بنائے گا، کون؟ سید الشہداء جناب امیر حمزہ، دوسرا نمائندہ جناب جعفر طیار، دو نمائندے کملی والا روانہ کرے گا۔ ارے ہائے ہوئے ہوئے، طاہر پیر لفظ پڑھا، سطریں میری نہیں سر جی، یہ سرزمین انڈیا پہ خدا مسدس جناب بلال کاظمی نے لکھی ہیں، ان سطروں کا ثواب ان کو پہنچے۔ جنگ والے ایک ہوتی ہے گل دی گل، ایک بات وہ ہوتی ہے جو حقیقت میں سر بات ہوتی ہے۔ اس ممبر کی عزت کی قسم آپ پورا پنڈال میرے سمیت اٹھ کے ہم ابھی داد دینا شروع کریں
قیامت کی سحر ہوتے تک ہم پورے جنگ والے مل کے داد دیتے رہیں، ہماری داد ریئلی بہت کم ہوگی۔ سید زادے کی 2 سطریں بڑی ہیں۔ قبلہ کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ عزاداری ختم ہو جائے گی، شبیر کے ماننے والے غرق ہو جائیں گے، حسین کا ذکر، یہ مجلسیں، یہ میلاد مصطفیٰ، یہ نیازیں، یہ تبرکات، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ زنجیر زنی، یہ عزاداری، یہ ماتمداری، یہ ذوالجناح کا نکلنا، یہ سبیلوں کا چلنا ختم ہو جائے گا۔ نہیں، قبلہ بلال کاظمی صاحب کہتے ہیں سنو یاد رکھو، کاظمی صاحب کہتے ہیں کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، یہ وہ حقیقت ہے جو کسی ہندا سے چبائی نہ گئی۔ مہربانی سر، تھینک یو سر، بڑی مہربانی۔ جو زبان یہاں بولے اس کی قبر میں میرے مولا علی بولے۔ جی جی آخری لفظ ہے، آخری لفظ ہے جی، بہت وقت لیا۔ کملی والا 2 نمائندے بھیجے گا، جناب جعفر طیار، سرکار امیر حمزہ، دونوں کو روانہ کر کے بولے گا جاؤ مجھ محمد کی طرف سے بارگاہ الہی میں جا کے پیغام دو۔ کملی والا کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں جو آدم نے کیا وہ بھی حق ہے، جو نوح کرتا رہا وہ بھی حق ہے کیونکہ وہ کشتی بنا رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، جو ابراہیم نے کیا وہ بھی حق ہے کیونکہ وہ آگ کے الاؤ میں جلانے کے لیے ڈالا جا رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، یعقوب بھی حق پہ تھا، یوسف بھی حق پہ تھا، داؤد، یحییٰ، ذوالکفل، سارے نبی حق پہ ہیں۔ ایک مرتبہ معززین جنگ آخری لفظ نظر کرنے کے بعد نوکر طالب دعا ہوا جاتا ہے، یہی آیت آسمان سے زمین کے فرش پہ آئی، محمد مصطفیٰ نے اپنے تاروں کو ترجمہ سنایا، مجمع سے صحابی کھڑا ہوا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کملی والے مجھے آپ کے اسلام کی سمجھ نہیں آئی، مجھے دین کے طریقہ کار کا پتہ نہیں چلا، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ کے اسلام کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ کملی والے کے جمال والے چہرے پہ جلال آیا، آواز دے کے کہا مسئلہ کیا ہے، کنفیوژن کہاں ہے، پرابلم کہاں ہو رہی ہے۔ صحابی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کملی والے مجھے پورے اسلام کی ہسٹری یاد ہے، آپ نے دعوت ذوالعشیرہ پہ تمام مشرکین کو جمع کرنا تھا تو آپ نے گرہ حیدر کرار کا چنا، آپ نے اپنا ناصر بنانا تھا تو علی کو بنایا، آپ نے اپنا مددگار بنانا تھا تو حیدر کرار کو بنایا، آپ نے اذن اللہ بنایا تو علی کو بنایا، آپ نے ید اللہ بنایا تو علی کو بنایا، آپ نے لسان اللہ بنایا تو علی کو بنایا، آپ نے جنب اللہ بنایا تو علی کو بنایا، آپ نے نفس اللہ بنایا تو علی کو بنایا، آپ نے نقطہ بائے بسم اللہ بنایا تو علی کو بنایا، آپ نے یاسوب الدین بنایا تو علی کو بنایا، آپ نے امیر المومنین بنایا تو علی کو بنایا، آپ نے قائد الغر المہجرین بنایا تو علی کو بنایا، آپ نے قاتل المشرکین بنایا تو علی کو بنایا، آپ نے زمانے میں حلالی اور حرامی کا میزان بنایا تو اسی علی کو بنایا، آپ نے شاہ مردہ بنایا تو علی کو بنایا، آپ نے شیر یسنا بنایا تو علی کو بنایا، آپ نے صاحب حلاتا بنایا تو اسی علی کو بنایا، آپ نے صاحب ذوالفقار بنایا تو اسی کو بنایا، آپ نے ضربت شکلین کا مصداق بنایا تو اسی کو بنایا، آپ نے شیر یسنا بنایا تو اسی کو بنایا، آپ نے قاتل مرحب کہا تو اسی علی کو کہا، آپ نے قاتل عمر و آہد کہا تو اسی علی ابن ابی طالب کو کہا، آپ نے بابائے حسنین بنایا تو حیدر کرار کو بنایا، آپ نے زوج بطول بنایا تو اسی علی کو بنایا، زمانے میں خدائے نصیری بن کے آیا تو یہی علی بن کے آیا، ہر حلالی کا مولا بن کے آیا تو یہی علی بن کے آیا۔ آپ پوری زندگی میں پورے زمانہ نبوت میں ہر میدان پہ علی ابن ابی طالب کو آگے لا لا کے دنیا کو دکھاتے رہے، لیکن آج میدان حشر میں مسئلہ ہی الٹ ہو گیا، دین کا نظام ہی علیحدہ کر دیا۔ آج میدان حشر میں جب 1.25 نبیوں کی نبوتیں داؤ پہ لگی ہیں، آپ نے علی کی بجائے 2 اور نمائندے روانہ کیے، حیدر کرار کا آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ جنگ والوں کملی والے سے سوال کیا، کملی والے نے کہا میرے صحابی اگر عقل ہوتا تو سوال ہی نہ کرتا۔ آج بڑے میدان حشر میں اگر میں علی کو بھیج دیتا تھوڑی دیر بعد مجھ محمد کی گواہی کون دیتا؟ بسم اللہ، کوئی تو ہو جو بڑے میدان حشر میں۔ جی اگر آپ کی طبیعتیں آپ کا ادراک آگے آنا چاہتا ہے، مجلس چھڑ دیتی سی تے بھائی جانا فکر جان کے پڑھ رہے ہیں۔ ایک بار اللہ سے بعد آواز توحید آئے گی، میرا حبیب او میرا رحمت للعالمین نبی، جی پالنے والے میری بارگاہ میں آئیے۔ لفظاں دی ذاکری اگر سنن نہ جھنگے پھر سطر نظر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے حبیب جی پالنے والے میری بارگاہ میں آئیے، تو یتیم تھا ہم نے تمہیں عمران جیسا پالنے والا دیا، ہائے 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 ہائے، تو بے سر تھا ہم نے تجھے خدیجہ جیسی دولت سے نوازا۔ کملی والے
میری بارگاہ میں آئیے، ہم نے زمین تیرے کہنے پہ بل بنائی، آپ نے نگاہیں جھکائی، ہم نے رات بنا دی، آپ نے پلکیں کھولی، ہم نے دن بنا دیا، آپ کا پسینہ نکلا، ہم نبی بناتے گئے، آپ مسکرائے، ہم نے کلیوں کو مسکرانا سکھایا، آپ چلے، ہم نے لہروں کو چلنا سکھایا، آپ کھلے، ہم نے پھولوں کو کھلنا سکھایا، کملی والے تو جو کرتا گیا ہم زمانہ بناتے گئے، اب آ کے میری بارگاہ میں بتاؤ تمہیں ہم نے صحرائے عرب میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا، بتاؤ جا کے زمانے میں کار نبوت کیسے پھیلائے؟ ایک بار بے نیاز اللہ سوال کرے گا، بھرے میدان حشر میں بیٹا عمران کا سینہ تان کے آگے آئے گا، آواز دے کے کہے گا پالنے والے میں علی ابن ابی طالب گواہی دیتا ہوں جو محمد نے کیا وہ حق ہے، کیوں؟ یہ نبی بن رہا تھا، میں علی دیکھ رہا تھا۔